السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فارماسسٹ ورلڈ۔ میرے چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اینٹی ایمیٹک ٹیبلٹ وومسٹاپ کے بارے میں، جس کی کمپوزیشن کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ڈومپیریڈون ملیٹ 10 mg موجود ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے اس کا تھوڑا سا ڈیٹیل میں وومسٹاپ کی کمپوزیشن، اس کی انڈیکیشنز یعنی استعمالات کیا ہیں، وومسٹاپ ٹیبلٹ کو کیوں اور کیسے لینا چاہیے اور کب لینا چاہیے، بچوں اور بڑوں میں اس کی کیا ڈوز ہونی چاہیے، ایسے مریض جن کو جگر یا گردوں کا مسئلہ ہے کیا ان کو وومسٹاپ لینی چاہیے یا نہیں، پریگنینسی اور لیکٹیشن میں لی جا سکتی ہے یا نہیں، وومسٹاپ کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اگر اوور ڈوز ہو جائے تو کیا نقصان ہوگا۔ ان سب سوالات کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ تمام معلومات حاصل ہو سکیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئیے تو چلتے ہیں وومسٹاپ ٹیبلٹ کی کمپوزیشن کی جانب۔ وومسٹاپ کی ہر ٹیبلٹ میں موجود ہوتا ہے ڈومپیریڈون میلیٹ، جو کہ 10 mg ڈومپیریڈون کے برابر ہوتا ہے۔ وومسٹاپ ڈانس فارماسیوٹیکل کا پروڈکٹ ہے اور اس کی 50 ٹیبلٹس کی پیکنگ ہوتی ہے، جس کے پرائس تقریباً 220 کے قریب ہوتی ہے، اور ہر ٹیبلٹ میں ڈومپیریڈون 10 mg موجود ہوتا ہے۔ بات کریں اگر ڈومپیریڈون کی تو ڈومپیریڈون اینٹاگنسٹ ہے اور باقی نیورولیپٹک ڈرگز اور میٹاکلوپرومائڈ کی طرح اس میں بھی اینٹی ایمیٹک پراپرٹی ہوتی ہے جو کہ وومٹنگ کو روکتی ہے، لیکن وومسٹاپ باقی جو ڈرگز ہیں جیسے کہ میٹاکلوپرومائڈ ہو گیا یا پھر نیورولیپٹک ڈرگز کی طرح وومسٹاپ بلڈ برین بیریئرز کو کراس نہیں کرتی، اس لیے ڈومپیریڈون کے جو یوزرز ہیں ان میں سائیڈ ایفیکٹس کا ریشو کم ہوتا ہے۔ وومسٹاپ کو کن کن کنڈیشنز میں لے سکتے ہیں تو یہ دیکھنے کے لیے چلتے ہیں انڈیکیشنز کی طرف، تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر بات کریں انڈیکیشنز کی تو وومسٹاپ نام سے ہی، اس کے برانڈ نیم سے ہی کچھ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ وومٹنگ کو روکتی ہے اور سٹاپ کرتی ہے۔ وومسٹاپ نظام انہضام کی خرابی جو کہ معدے کا تاخیر سے خالی ہونا یعنی لیٹ گیسٹرک ایمپٹینگ جو کہتی ہے، یا پھر معدے کے کانٹینٹ کا واپس منہ کو آنا جیسے گیسٹرو اسوفیگل ریفلکس جیسی ڈیزیز جو ہوتی ہیں، یا پھر اسوفیگس یعنی ہماری جو فوڈ لائن کی انفلیمیشن کی وجہ سے ڈسپیپسیا ہو جاتا ہے، تو وومسٹاپ اس کو بھی ٹریٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈکارے آنا یا پھر پیٹ بھرا بھرا سا فیل ہونا یا پھر وومٹنگ ہو رہی ہوتی ہے یا پھر وومٹ آنے کی فیلنگ، اس کے علاوہ آپ کو ہارٹ برن ہو سکتا ہے۔ اب یہ ہارٹ برن دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہارٹ برن جو ہمارے پاس ود ریگرجیٹیشن ہوتا ہے اور دوسرا ہارٹ برن جو وداؤٹ ریگرجیٹیشن ہوتا ہے، سینے میں جلن ہونا۔ اب یہ ریگرجیٹیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی اگل آنا، یعنی آپ کے معدے کا کنٹینٹ جو واٹری کنٹینٹ ہے آپ کے منہ میں آ جاتا ہے اور آپ کو نوزیا ٹائپ فیل ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر کسی بھی میڈیسن کے استعمال سے آپ کو نوزیا اور وومٹنگ ہو رہی ہو تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم وومسٹاپ دیتے ہیں۔ آپ کے ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے مشورے سے آپ وومسٹاپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ تھی وومسٹاپ کی انڈیکیشن، لیکن ان پیشنٹس کو یا ان لوگوں کو وومسٹاپ نہیں لینی چاہیے جن کو ڈومپیریڈون سے الرجی ہے۔ اس کے علاوہ افراد جن کے جگر یا گردوں کا مسئلہ ہے تو ان میں وومسٹاپ کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے، ان کو وومسٹاپ نہیں لینی چاہیے، اگر لیں بھی تو اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ کے مشورے کے مطابق لیں۔ اب بچوں میں وومسٹاپ کو گریٹر کیئر کے ساتھ استعمال کروانا چاہیے۔ جو بچے ہیں 5 سے 6 سال کی عمر کے، ان کے لیے وومسٹاپ قابل قبول ہے، لیکن سیرپ یا سسپینشن کی فارم میں، ان کو آپ ٹیبلٹ نہیں دے سکتے۔ اب اگر ہم بات کریں پریگنینسی کی تو وومسٹاپ کی پریگنینسی کے فرسٹ ٹرائمیسٹر میں لیا جا سکتا ہے، یعنی پہلے 3 مہینے جو ہوتے ہیں پریگنینسی کے، اس میں وومسٹاپ کو لے سکتے ہیں۔ اور لیکٹیٹنگ مادرز کے لیے یہ ہے کہ وومسٹاپ بریسٹ ملک میں ایکسکریٹ ہوتی ہے، لیکن یہ جو ڈومپیریڈون کی کنسنٹریشن ہے یہ بریسٹ ملک میں 4 times لیس ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا پلازما لیول آف ڈومپیریڈون۔ لیکن پھر بھی جو مادرز نرسنگ کروا رہی ہیں اور ساتھ میں ڈومپیریڈون لے رہی ہیں یعنی وومسٹاپ لے رہی ہیں تو وہ اپنی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے سب سے امپورٹنٹ پارٹ کی طرف جو کہ ہے ہمارے پاس ڈوزیج اینڈ ایڈمنسٹریشن۔
بچوں اور بڑوں میں ووم سٹاپ کی کتنی ڈوز ہونی چاہیے؟ اگر ہم کرونک ڈسپیپسیا کی بات کریں، یعنی اچھے سے ہاضمہ نہیں ہوتا، پیٹ بھرا بھرا سا فیل ہوتا ہے اور بلوٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، تو اڈلٹس جو ہیں ان میں ایک ٹیبلٹ دن میں 3 مرتبہ 15 سے 30 منٹ کھانے سے پہلے، صحیح ہو گیا؟ یعنی اڈلٹس کے لیے ایک ٹیبلٹ ہے 10 mg ڈومپیریڈون کی، 3 دفعہ دن میں لینی ہے اور 15 سے 30 منٹ کھانے سے پہلے لینی ہے۔ اس کے بعد بچوں کی اگر ہم بات کریں تو جو ہمارے پاس بچے ہیں 5 سے 10 سال کی عمر کے بچے، تو ان میں آدھی ٹیبلٹ دن میں 3 مرتبہ دینی ہوتی ہے کھانے سے 15 سے 30 منٹ پہلے۔ اگر آپ کو صرف نوزیا اور وامٹ ہے، یہ دوسری کنڈیشن ہے ہمارے پاس، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کنڈیشن میں اڈلٹس جو ہیں وہ 2 ٹیبلٹس لیں گے دن میں 3 مرتبہ 10 سے 15 منٹ کھانے سے پہلے، اور بچوں کو اگر نوزیا اور وامٹ ہو رہا ہے تو اس کے لیے جو ہمارے پاس 5 سے 12 سال کی عمر کے بچے ہیں ان کو ایک ٹیبلٹ دینی ہے دن میں 3 سے 4 دفعہ کھانے سے پہلے اور رات کو سونے سے پہلے۔ یاد رہے کہ اوور ڈوز سے بچنا ہے، کیونکہ اگر اوور ڈوز ہو گئی تو سیریس سمپٹمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ زیادہ غنودگی اور موڈ سوئنگز بہت کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس ڈومپیریڈون کے۔ اگر اوور ڈوز ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور اگر ایکسٹرا پیرامیڈل ری ایکشن کا سامنا ہو تو اینٹی ہسٹامین یا اینٹی الرجک سے اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ایکسٹرا پیرامیڈل ہوتے ہیں، یہ ری ایکشنز ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ انوالنٹری موومنٹس ہوتی ہیں، آپ کا کنٹرول ان موومنٹس پہ نہیں ہوتا، اور یہ زیادہ تر بچوں میں ہوتی ہے یا پھر کسی میڈیسن جیسے کہ ہمارے پاس اینٹی سائیکوٹک ڈرگس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن زیادہ تر یہ ایکسٹرا پیرامیڈل ری ایکشنز بچوں میں ہی ہوتے ہیں، تو اوور ڈوز سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی اوور ڈوز نہیں ہونے دینی چاہیے۔ جتنی ڈوز ڈاکٹر نے بتائی ہے اتنی ہی ڈوز لینی چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ پامان۔